وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب کہنے لگے تم اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھانا ہے۔ انسان جب ناشکر ہوتا ہے، طالب علم سے پوچھا گیا مدرسے میں کھانا کیسے ملتا ہے، کہا دوپہر کو، پھر کہیں جا کر رات کو، دوپہر کو پھر کہیں جا رات گئے۔ دوسرے طالب علم سے پوچھا مدرسے میں کھانا کس طرح ملتا ہے، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام۔ دیکھو صبح و شام میں کتنی مسافت ہے، اس کے شکرانے کی زبان نے قریب کر لی، اور دوپہر اور رات میں کتنا کم مسافت ہے، ناشکر نے دور کر لی۔ اللہ اکبر۔ قلتم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم کہنے لگے اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک کھانے پر۔ منہ کا مزہ خراب ہو گیا اور کچھ چٹپٹی چیزیں ہونا چاہیے، ترش۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، نکال دے ہمارے لیے جس کو اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، سبزیوں میں سے، وَقِثَّائِهَا، اور کھیرے میں سے، وَفُومِهَا، لہسنوں میں سے، وَعَدَسِهَا، مسوروں میں سے، وَبَصَلِهَا، پیاز میں سے۔ سم خلی خود خراب شو ظالم بچو عرصے مختلف، بقل ترکاریاں، سبزیاں، کھیرے، سلاد، پختو تو ترا وی ترا، اگر اگدہ چیئے ترا ہی ہو، گھٹا چیئے گی تو بادرنگ ہوئے۔ فوم، اگا، تھوم، پنجابیان کہتے تھوم، لہسن، اور عدس، مسور۔ دالوں میں چٹپٹی دال مسور ہے، لیکن بغیر چکنائی اور گھی کے ہو تو نقصان آنکھوں کا ہو جائے۔ اور بصل، پیاز، پیاز، یہ چیزیں ایک حد تک مفید ہے، سبزیاں قابل استعمال ہے، دالیں، پیاز، لہسن، لیکن ضرورت سے زیادہ اور چیزوں پر اس کی ترجیح، یہ بظاہر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ فوم اور بصل، لہسن اور پیاز، حدیث شریف میں فرمایا من اکلا من هذه الشجرة المنتنہ، جو اس بدبودار درخت میں سے کھائے، لا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، لا یغشانا مسجدنا۔ امام بخاری نے کہا ہے اذا کانت نیئتا، کہ کچا پیاز، کچا لہسن کھانے سے بو پیدا ہوتی ہے، اور ان ملائکۃ اللہ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو بو والی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ شمائل میں ہے آپ نے فرمایا امیتوها بالطبخ، پکا کے مار دو، اس کی بدبو کو مار دو پکا کر۔ علماء نے 3 باتیں کہی، کچے اور پکے ہوئے کا فرق ہے، کچا اشد مکروہ ہے اور پکا ہوا بھی ناپسندیدہ ہے، اور کچا نماز سے کے اوقات میں بہت بری بات ہے، اور کچا لہسن یا پیاز کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھائی جائے یا الائچی یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کی بو زائل ہو جائے تو پھر بغیر کراہیت کے مسجد جانا جائز ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ خدایا پیاز اور لہسن پر حضرت کی اتنی گرفت آئی ہے، یہ حرام کیوں نہیں ہے؟ تو اصول فخری میں مل گیا کہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ گدھے کو جائز سمجھتا تھا کھانے کو، اور پیاز اور لہسن کو خنزیر کی طرح حرام کہتا تھا۔ اس فرقے کا نام ہے البصلیہ۔ ان کے زد میں اور رد میں اہل سنت کے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت کی خدمت میں پکا ہوا سالن آیا، آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، انہوں نے کہا پیاز اور لہسن۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا، صحابہ کرام کے آگے رکھا تو صحابہ بھی نہیں کھا رہے، آپ نے فرمایا اناجی مع من لا تناجی، میں جن کے ساتھ سرگوشی کرتا تم نہیں کرتے ہو، آپ کھا سکتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بمقتضی نبوت پرہیز سخت ہے۔
رہ گئی وفات کی روایت جس میں ام المومنین فرماتی آخری سالن جو آپ نے کھایا اس میں پیاز و لہسن تھا، تو یہ عذر ہے، ضرورت شدیدہ ہے، پک جائے کوئی اور سالن نہ ہو، بقدر ضرورت کھایا جائے۔ بزرگان دین کے ہاں دال کھانے کا زیادہ رواج ہے، سستی ہے، زیادہ شوربہ اس میں بن سکتا ہے۔ خدا و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب یہ پتلی ہو تو مزاج پہ شکر کا غلبہ ہوتا ہے، جب یہ گاڑی ہو تو مزاج پر ناشکری کا غلبہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل ناشکر ہو چکے تھے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بدلنا چاہتے ہو وہ چیز جو بہت گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے۔ من سلوا ہوا خیر، اور یہ بسل وسل ادنا۔ اہبطوا مصرا، اترو اس شہر میں، اریحا میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے جو مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان پر مشقت اور خواری، کرپا، درانتی، ہل، سہاگا، یہ سب لے لو اور جاؤ ہل جو تو پھولا پٹے ہاں شاو بچے پھولا پٹے ہاں شاو بچے پھولا پٹے سارے ترما خام پورے گردا ټول رد خاورې کنا خاورې بیا ستا په خونه ایس فائدہ نشته باقي تشه خاورې خذلې دي توبه وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور خواری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے اندر دیکھا کہ ہل رکھا ہوا ہے، سہاگا ہے، درانتی ہے، کرپا ہے، فرمایا بیتن فیہ ھذا، جس گھر میں یہ چیزیں ہو فیہ ذلت والمسکنہ، ہمیشہ محنت مشقت میں ہوں گے۔ توبہ توبہ، سلمن غنم دمام جانو شل پپاؤ کے بھی خوڑل پتاؤ، 100 من گندم جس کے ہاں ہوئے وہ کہتا اف اف کچھ نہیں ہوا، اف مارے گیا ہمارا کچھ نہیں، یا خدایا استغفر اللہ۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے اللہ کی ناراضگی کے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ بے شک انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا، یہ بوجہ ان کے نافرمانی کرنے کے، وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ حد سے بڑھنے والے تھے۔